ایسے جو خلاف عادت کام ہوتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں. ایسے خلاف عادت کام جو ہوتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں. نمبر 1 اس کو بولتے ہیں ارہاس. الف را ہا پھر الف اور پھر صاد. ارہاس یہ وہ کام ہوتا ہے جو خلاف عادت ہو اور کسی نبی سے اس کے نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے ایسا کام ہو. نبی علیہ السلام سے نبوت کا دعویٰ کرنے اعلان نبوت سے پہلے ایسا کام سرزد ہو, ایسا کام وہ کریں کہ جو عادتاً نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے کوئی ایسا کام انجام دیں کہ جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوتا, تو ایسے کام کو ارہاس بولتے ہیں. اور دوسرا اس کا نام ہے معجزہ. خلاف عادت جو کام ہوتا ہے اس کو ایک صورت میں معجزہ بولتے ہیں, اور معجزہ یہ اس کام کو بولتے ہیں کہ جو خلاف عادت ہوتا ہے اور نبی سے اس وقت وہ سرزد ہوتا ہے یا اس وقت وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جب وہ نبوت کا اعلان کریں اور اپنی نبوت کے دعوے کے سچے ہونے پر, نبوت کے دعوے کے سچے ہونے پر بطور دلیل یہ کام کریں. اپنی نبوت کے دعوے کے سچے ہونے پر وہ بطور دلیل یہ کام کریں جو خلاف عادت ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے سے وہ معاندین کو, مخالفین کو خاموش کروا دیں اور چیلنج کریں. اس کے ذریعے سے چیلنج کریں نبی سے اظہار نبوت کے بعد, اعلان نبوت کے بعد ایسا کام کہ جو خلاف عادت ہے, عادتاً ہوتا نہیں, وہ یہ کام کریں اور اس کام سے ان کا مقصود اپنی نبوت کے دعوے کی سچائی ہو, اور اس کے ذریعے سے وہ مخالفین کو چیلنج کر کے انہیں خاموش کروا دیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا. احادیث طیبہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, سورہ قمر کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ہو گئے. تو اب یہ جو دعویٰ تھا, یہ جو کام تھا, یہ اس وقت ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا, اظہار نبوت فرمایا, اور کفار نے آپ علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا, مختلف معجزے طلب کیے. تو ایک معجزہ یہ طلب کیا کہ آپ آسمان پر جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے فرما دیں. تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. یہ تقریباً 10 صحابہ کرام علی مردوان سے یہ حدیث پاک مروی ہے. تو اب یہ جو کام فرمایا حضور علیہ السلام نے, یہ خلاف عادت ہے, عام طور پہ نہیں ہو سکتا. آپ چاند کی طرف اشارہ کریں 2 ٹکڑے ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا, اور اس وقت فرمایا کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تھا. تو اعلان نبوت کے بعد اپنی نبوت کے دعوے کے سچے ہونے پر کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں میں نبی ہوں, یہ میرا دعویٰ سچا ہے, اس بات کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور دلیل چاند کے 2 ٹکڑے کیے. یہ کہلاتا ہے معجزہ, یہ معجزہ کہلاتا ہے. معجزے کے جو لفظی معنی ہے, لغت کے اندر معنی ہے, وہ ہے مطلب اس کا عاجز کر دینے والی چیز, عاجز کر دینے والا کام. یعنی سامنے والا عاجز آ جائے, بے بس ہو جائے کہ ایسا کام وہ نہیں کر سکتا. تو شریعت کی اصطلاح کے اندر معجزہ یہ نبی علیہ السلام کے اس کام کو بولتے ہیں کہ جو وہ اعلان نبوت کے بعد فرمایا. اور عام طور پر ہمارے یہاں پر بھی مختلف چیزوں کو معجزہ بول دیا جاتا ہے کہ فلاں معجزہ رونما ہو گیا, فلاں معجزہ رونما ہو گیا. تو اگرچہ کہ شرعاً اس کے کہنے میں کوئی حرج
نہیں ہے. بعض لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں کہ معجزہ تو نبی کے ساتھ ہوتا ہے, لہذا کسی اور کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے, تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. اصل میں وہاں پر جو لوگوں کا مقصود ہوتا ہے وہ یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ایسا کام ہوا کہ جو عام طور پر نہیں ہوتا, جو عام طور پر نہیں ہوتا, کہ فلاں اس طریقے سے بچ گیا, فلاں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا. جب شریعت کی روشنی کے اندر, شریعت کی اصطلاح کے اندر اس چیز کو دیکھیں گے تو وہاں پر پھر اس کا معنی وہی بنے گا جو ہم نے ابھی بیان کر دیا. تیسری چیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں معونت, میم عین واو نون اور تا, معونت. معونت یہ مدد سے نکلا ہے, عون سے نکلا ہے, جس کا معنی مدد کرنا ہوتا ہے. معونت بولتے ہیں ایسے خلاف عادت کام کو جو کسی نیک مسلمان سے سرزد ہو, کسی نیک مسلمان سے سرزد ہو تو ایسے کام کو معونت کہا جاتا ہے. اور چوتھا لفظ کرامت. کرامت کے مختلف معنی آتے ہیں. کرامت کا معنی عزت بھی ہوتا ہے, تعظیم بھی ہوتا ہے, کہ اہمیت کسی چیز کی, یہ تمام کرامت کے معنی بنتے ہیں. اور کرامت سے شریعت کی روشنی کے اندر مراد, اصطلاح کے اندر مراد ایسا کام